اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمتہ وعلماء ملتہ وأمتہ أجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج
ماہ جمادی الاخری کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان اس ماہ مقدس کا عنوان ہوا کرتی ہے۔ ہم اپنے سابقہ مسلسل چلے آتے موضوع کو نبھاتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے یوم کو اس ماہ مقدس کے عنوان پر گفتگو کریں گے۔ نماز کے موضوع پر چلی آتی گفتگو میں آج کا مقام گفتگو ہے تسمیہ۔ نمازی تمام شرائط نماز کو پورا کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ سے نماز میں داخل ہوتا ہے اور ساری دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ پھر حمد و ثنا کرتے ہوئے اس پاک بارگاہ سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوتا ہے، جیسے دروازے پر کھڑا بھکاری مالک کی ستائش کرتے ہوئے، خیرات کی امید رکھتے ہوئے لب کشائی کرتا ہے، تعوذ پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے تو اپنی پناہ عطا فرما شیطان رجیم سے، ان خصلتوں سے جنہوں نے معلم ملائکہ کو شیطان بنایا، اور تمام شیاطین سے، خواہ وہ انسانی روپ میں ہو یا جن کے روپ میں ہو، مجھے ہر طرح کے فتنہ و فساد سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اور تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی لا تعداد اسرار و رموز ہیں، جن کو اپنے اپنے وقت پر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے تسمیہ کو، بسم اللہ شریف کو قرآن پاک میں ذکر بھی فرمایا۔ سورہ نمل کی 30 نمبر آیت ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہو من سلیمان، ملک سبا کی ملکہ بلقیس نے اپنے ارکان سلطنت کو اکٹھا کر کے مجلس شورا میں کہا تھا کہ مجھے جو عزت والا خط دیا گیا ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس کا آغاز یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس خط کا آغاز ہے۔ تو اس طرح یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ ہے، اور ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے۔ پہلے نمازی تعوذ پڑھتا ہے اور اس کے بعد تسمیہ پڑھتا ہے، اور ان دونوں میں تعلق یہ ہے کہ جب تعوذ پڑھتا ہے تو پھر اغیار سے نجات پا رہا ہوتا ہے، اغیار سے نجات پا رہا ہوتا ہے، اور جب تسمیہ پڑھتا ہے تو پھر حقیقی یار کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ رہا ہوتا ہے، اغیار سے اپنا رابطہ توڑتا ہے
اور تسمیہ کے ذریعے حقیقی یار کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے، شیطان کے ہر طرح کے فتنہ و فساد سے، ہر شیطانی فرد سے، ہر شیطانی خصلت سے۔ وہ لوگ جو بارگاہ خداوندی سے دور لے جانے والے ہیں، میں ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی۔ پناہ مانگی یعنی اغیار سے تعلق توڑا، پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہوئے آغاز کرتا ہوں، تو حقیقی یار جو ہے اس کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ لیا۔ یوں کہو کہ تعوذ میں بد عقیدگی اور بد اعمالی سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور تسمیہ میں خوش عقیدگی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق طلب کی جا رہی ہے۔ مزید آسان کرتے ہوئے یوں کہہ لو کہ روح بیمار ہے تو تعوذ میں پرہیز ہے، تعوذ میں پرہیز ہے، اور تسمیہ میں علاج ہے۔ جب تک پرہیز نہ کیا جائے تب تک علاج کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو پہلے تعوذ پڑھا کہ بد عقیدگی، بد اعمالی، برے دوستوں، بری مجلسوں، دشمنوں اور راہ حق میں رکاوٹ بننے والی ہر چیز سے پناہ مانگ لی، اور جب تسمیہ پڑھی تو پھر اس حقیقی یار سے ہر اچھائی مانگ لی کہ یا اللہ اب ہر اچھائی میں تیری بارگاہ سے طلب کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی کنجی ہے، جیسا کہ تفسیر روح البیان میں مروی ہے کہ قرآن کی کنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام پر جو سب سے پہلا کلمہ نازل ہوا تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سب سے پہلا کلمہ جو نازل ہوا تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور سب سے پہلی وحی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تو وہ یہی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے، یعنی اپنی قرات کا آغاز اللہ کے نام سے کر، اللہ کے۔ تو یہ آیت کریمہ جو سب سے پہلے نازل ہوئی، یہ بھی تسمیہ کے مفہوم کو اپنے ضمن میں رکھتی ہے، تسمیہ کے بسم اللہ شریف کے مفہوم کو اپنے ضمن میں رکھتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی تعلیم کی تربیت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، جیسا کہ تفسیر القرطبی کے حوالے سے ضیاء القرآن میں یہ نقل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغلق بابک واذکر اسم اللہ، دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو۔ اگر چراغ کو بجھاؤ وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور جب تم اپنے چراغ کو بجھاؤ تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو۔ اور جب تم وَخَمِّرْ أَنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، برتن کو ڈھانپو تو بسم اللہ پڑھو، اور جب تم اپنے مشکیزے کا منہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو۔ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو، ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھو۔ جب خداوند تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت کا تاج بخشا، سب سے پہلے انہیں جو عطا فرمایا وہ بسم اللہ تھی۔ سب سے پہلی وحی کے نزول میں بسم اللہ شریف کی معنویت شامل ہے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تعلیم جو اپنے رب سے لی تھی وہی تعلیم اپنی مخلوق کو دی، اپنی امت کو دی، اپنے امتیوں کو کہا کہ میرے امتیوں کل امر ذی بال، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اجزم، ہر ذی شان کام، عظمت والا کام، بڑا اہم کام، بڑے مقاصد والا کام، اگر اس کا آغاز بسم اللہ سے نہ ہو تو وہ کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اگر ظاہری طور پر مکمل ہو بھی جائے تو ہر وہ کام نامکمل ہے جس کا آخرت میں اجر نہ ہو، جس کا اخروی اجر نہ ہو۔ جیسے وضو کے متعلق ارشاد فرمایا جب وضو کرنے والا وضو کرے اور وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لے، وضو کا آغاز کہاں سے کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز کیا جائے تو وضو کرنے سے پورا بدن پاک ہو جاتا ہے، اور اگر بسم اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، بسم اللہ کے بغیر وضو کیا جائے تو فقط وہ اعضاء پاک ہوتے ہیں جن اعضاء پر وضو کے پانی لگتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنے سے فقط وہ اعضاء پاک ہوئے جہاں وضو کا پانی لگا، اور اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہوگی کہ پورے کا پورا بدن پاک ہو جائے، پورے کا پورا بدن پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح مروی ہے کہ وہ دعا رد نہیں ہوتی جس دعا کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لی جائے، وہ دعا رد نہیں ہوتی جس دعا کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے یہ قول، آپ نے فرمایا طوبی لمن قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی۔ کیف ینغمز غدا فی جنات النعیم، کیونکہ کل عالم آخرت میں جب وہ جنت کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوگا تو پھر اس کا حال دیکھنے والا ہوگا کہ آج پڑھی ہوئی بسم اللہ نے کل جنت میں اسے کتنے انعامات سے نواز دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا من قال بسم اللہ الرحمن الرحیم فی عمرہ مرتن، جس نے اپنی تمام زندگی میں ایک مرتبہ کہہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یبق من معاصیہ ذرۃ، اس کے گناہوں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمتیں ہیں، یہ فضیلتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، کہ زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی بسم اللہ پڑھ لے تو گناہ صغیرہ میں سے ایک ذرہ بھی باقی رہ نہیں جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے یہ قول، فرمایا من قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے کاتب اللہ لہو عشرۃ آلاف حسنۃ، تو اللہ رب العزت ایک مرتبہ بسم اللہ شریف کے بدلے میں 10,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ بسم اللہ شریف کے پڑھنے کے بدلے میں 10,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ وَمَحَا عَنْهُ عَشَرَةَ آلَافٍ سَيِّئَةً، اور ایک بسم اللہ کے بدلے میں 10,000 نیکیاں عطا فرمانے کے بعد 10,000 گناہوں پر قلم پھیر دیتا۔ وَرَفَعَ لَهُ عَشَرَةَ آلَافٍ دَرَجَةً، اور پھر اس کے 10,000 درجے بلند کر دیتا ہے۔ ہم نے آسان سمجھ لیا اور آسان سمجھ کر اسے چھوڑ دیا، اپنی عادت یہ نہ بنائی۔ اندازہ کرو کہ ہم روز کتنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں۔
اگر اپنی عادت بنا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تو ایک مرتبہ بسم اللہ کے بدلے میں 10,000 نیکیاں ملیں، 10,000 گناہ معاف ہوں اور 10,000 درجے بلند ہو جائیں۔ مروی ہے تفسیر روح البیان میں بھی، تفسیر کبیر میں بھی اور دیگر کتب میں بھی یہ روایت نقلًا بعد نقل ذکر کی گئی۔ اللہ رب العزت نے کل صحائف 104 صحیفے اپنی مخلوق کی طرف نازل فرمائے۔ 104 صحیفے، جن میں سے حضرت شیس علیہ السلام کی طرف 60 صحیفے نازل کیے۔ ایک کتاب ہوتی ہے، ایک رسالہ ہوتا ہے چھوٹا سا، کتابچہ ہوتا ہے۔ جو آسمانی بڑی کتاب ہے اسے کتاب کہتے ہیں، 4 کتابیں بڑی ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے مضامین پر مشتمل کتابچے تھے انہیں صحائف کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 60 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام کی طرف نازل فرمائے اور 30 صحیفے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف نازل فرمائے، اور تورات کے نازل ہونے سے پہلے 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل فرمائے۔ یہ کل 100 صحیفے ہو گئے اور 4 بڑی کتابیں ہیں۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور قرآن جو ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ یہ 104 کتب ہو گئی۔ اب یہ روایت یہ ہے کہ کل العلوم، 104 صحیفوں کے جتنے بھی علوم ہیں، کل العلوم مندرجن فی الکتب الاربعۃ، وہ پورے 100 صحیفوں کے علوم یہ 4 بڑی کتابوں میں مندرج ہیں۔ 100 صحیفوں کے علوم 4 بڑی کتابوں میں مندرج ہیں۔ وعلومها فی القرآن، اور 4 بڑی کتابوں کا مجموعی خلاصہ قرآن ہے۔ 104 صحیفوں کا خلاصہ 4 کتابیں، اور ان 4 کتابوں کا خلاصہ قرآن۔ وعلوم القرآن فی الفاتحہ، اور پورے قرآن کا خلاصہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ جو پورے قرآن میں علوم ہیں وہ بالاجمال سورہ فاتحہ میں ہیں۔ وعلوم الفاتحہ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، اور جو پوری سورہ فاتحہ میں ہے وہ فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھتی ہے۔ وعلومها فی الباء من بسم اللہ، اور پھر پوری بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں رکھ دیا گیا، وہ بسم اللہ کی با میں رکھ دیا گیا۔ تو اب جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گویا کہ اس نے 4 کتابیں پڑھ لی، گویا کہ اس نے اللہ کے نازل کردہ 104 صحیفے پڑھ لیے، اور جتنا ایک ایک صحیفے کو پڑھنے کا اجر ہوگا وہ فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اجر ہوگا۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے 3000 اپنے نام اپنی مخلوق کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے 3000 اسماء اپنی مخلوق کو عطا فرمائے۔ ان میں سے 1000 اسماء وہ ہیں جن کو فرشتوں کے سوا نہیں کوئی جانتا۔ 1000 اسماء وہ ہیں جن کو فرشتوں کے سوا وہ عالم ملائکہ میں رہ گئے، اور 1000 اسماء وہ ہیں جن کو فقط انبیاء جانتے ہیں، جن کو فقط وہ عالم نبوت میں رہ گئے، اور باقی جو 1000 اسماء ہیں ان میں سے 300 اللہ کے اسماء
تورات میں ہیں اور 300 اسما زبور میں ہیں اور 300 اسما انجیل میں ہیں اور 99 نام قرآن میں ہیں. کتنے نام؟ اور ایک اللہ رب العزت کا اسم ذات خاص ہے، وہ مخفی ہے، وہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، وہ کسی کو عطا ہی نہیں کیا گیا، وہ کسی کو. تو یہ 3000 اسما ہیں اور ان 3000 اسما کا خلاصہ 3 اسم ہیں. اس میں جلالت اللہ، اس ایک اسم کے نیچے 1000 اسموں کا فیض ہے، اور دوسرا اسم ہے رحمان، اور اس ایک اسم کے نیچے 1000 اسم کا فیض ہے، اور تیسرا نام ہے رحیم، اور اس ایک اسم کے نیچے 1000 اسم کا فیض ہے. اور یہ تینوں اللہ رب العزت کے نام بسم اللہ شریف میں ہیں. تو جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، گویا کہ اس نے اللہ کے 3000 ناموں سے اللہ کا ذکر کیا. جس نے ایک مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھا، گویا کہ اس نے اللہ کے 3000 ناموں سے اللہ رب العزت کا ذکر کر لیا. معراج کی رات جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر فرما رہے تھے، تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم نے 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں. 4 نہریں. ان نہروں کی شان یہ ہے کہ یہ پوری جنت میں سے گزرتی ہیں، بل کھاتی، اونچی نیچی ہوتی، پوری جنت سے گزرتی ہیں. ہر جنتی کی جنت میں یہ 4 نہریں ہوتی ہیں، گزرتی ہیں پوری جنت سے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جبریل امین سے فرمایا، جبریل یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ نہریں، ایک پانی کی نہر، دوسری دودھ کی نہر، تیسری شراب طہورہ کی نہر، اور چوتھی شہد کی نہر. 4 نہریں ہیں جو پوری جنت میں ہیں. فرمایا جبریل امین یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ عرض کی حضور یہ تو پتا ہے کہ کہاں جا رہی ہیں، یہ نہیں پتا کہ کہاں سے آ رہی ہیں. فرمایا یہ چاروں کی چاروں پوری جنت سے گزر کر آپ کے حوض کوثر میں گر رہی ہیں. یہ چاروں کی چاروں نہریں پوری جنت سے گزر کر آپ کے حوض کوثر میں گر رہی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، کملی والے محبوب نے فرمایا کہ ان کو میں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر عطا کروں گا، ان کو میں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر عطا کروں. تو حوض کوثر کا پانی کیسا ہوگا؟ ایک اندازہ لگانے کے لیے دودھ بھی ہو، شہد بھی ہو، شراب طہورہ بھی ہو، پانی بھی ہو، اور ان چاروں چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں تو جو لذت ملتی ہے وہ حوض کوثر کی لذت ہوگی. لیکن یہاں دنیا میں فقط تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں کے دودھ کا وہ ذائقہ کہاں جو جنت کے دودھ کا ذائقہ ہے، اور یہاں کے شہد کا وہ لذت کہاں جو جنت کے شہد کی لذت ہے، اور یہاں کے پانی میں وہ مٹھاس کہاں جو جنت کے پانیوں میں ہے، اور یہاں کی شراب طہورہ میں وہ لذتیں اور وہ کیفیتیں کہاں جو جنت المعلی کی شراب طہورہ میں ہے. لہذا ایک اندازہ ہے کہ یہ جنت کی چاروں نہروں کا پانی جہاں اکٹھا ہوتا ہے محبوب، وہاں آپ کا حوض کوثر ہے. مجھے یہ تو پتا ہے کہ یہ نہریں کہاں جا رہی ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کہاں سے آ رہی ہیں، تب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے جاؤ اور بتاؤ نہیں، دکھا دو کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے. بتانے والے اور ہوتے ہیں، یہ محبوب دکھانے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں فرشتے نے مجھے کہا آنکھیں بند کیجئے. میں نے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر کے بعد کہا کھولیے.
جب میں نے کھولی تو میں اس جگہ پر تھا جہاں سے یہ چاروں نہریں آ رہی تھی. ایک بہت بڑا نور کا کبا تھا، گنبد تھا، اور وہ اتنا بڑا کبا تھا. کملی والے محبوب نے فرمایا کہ اگر تمام جنات اور تمام بنی نوع آدم، سارے انسان جتنے روز اول سے یوم قیامت تک ہوں گے، سارے انسان اور سارے جنات اگر اس کبے پر چڑھ جائیں تو یوں دیکھنے والے کو لگے جیسے پہاڑ کی چوٹی پر چند پرندے بیٹھے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ نور کا کبا، وہ نور کا گنبد کتنا بڑا تھا. اور پھر اس سے یہ پتہ لگا، یہ بھی اندازہ لگائیں کہ دیکھنے والی نگاہ کی دیکھنے کی طاقت کتنی تھی. سارے انسانیت اور ساری بنی نوع جنات اکٹھے ہو جائیں، کس کی نگاہ ہے جو سارے انسانوں اور جنوں کو اکٹھا دیکھ لے. پھر یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ وہ سارے انسانوں اور جنات کو بھی دیکھے اور پھر یہ بھی اندازہ لگائے کہ کبا کتنا ہے اور ان کی حیثیت وہاں کتنی ہے. ان کی فرمایا اگر سارے انسان اور جنات اس کبے پر، اس گنبد پر چڑھ جائیں تو یوں لگے دیکھنے والے کو جیسے پہاڑ کی چوٹی پر چند پرندے بیٹھے ہیں. اور اس نور کے گنبد کے نیچے سے، نور کے گنبد کے نیچے سے چاروں نہریں نکل رہی ہیں. پھر فرمایا کہ اس نورانی قبا میں کیا ہے، اس نورانی قبا میں کیا ہے. فرمایا حضور جو یہاں آ سکتا ہے وہی جان سکتا ہے کہ کیا ہے. ہم جنتی فرشتوں کو تو کبھی جرت ہی نہیں ہوئی پوچھ لیں کہ اس میں کیا ہے. فرمایا اس کا دروازہ تھا اور اس دروازے پر تالا لگا ہوا تھا. تو مجھے فرمایا گیا کہ اس تالے کی چابی آپ کے پاس ہے، اس تالے کی چابی آپ کے پاس ہے، کیونکہ اس گنبد کی، اس قبے کی چابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں نے وہاں کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو دروازہ کھل گیا. جب دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ اس بہت بڑے نورانی گنبد میں 4 ستون ہیں اور ہر ستون پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر ستون پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف میں سے بسم اللہ کی جو میم ہے، اس میم سے پانی کی نہر نکل رہی ہے. اور بسم اللہ، اللہ اس میں جلالت کا جو ہا ہے تو اس ہا کی گولائی سے دودھ کی نہر نکل رہی ہے. اور الرحمن کی میم کی جو گولائی ہے، اس میم کی گولائی سے شراب طہورہ کی نہر نکل رہی ہے. اور رحیم کی میم سے، جو میم کی گولائی ہے، اس میم کی گولائی سے شہد کی نہر نکل رہی ہے. تو یہ چاروں کی چاروں نہریں جو پوری جنت کا سفر کرتی ہوئی بالآخر حوض کوثر میں گر رہی ہیں، یہ ساری چاروں نہریں بسم اللہ کا فیضان ہیں. یہ چاروں نہریں، بولیے، یہ چاروں نہریں بسم اللہ شریف کا فیض ہیں. فرمایا تب میرے اللہ نے مجھے کہا اے میرے پیارے حبیب، یہاں معراج کی رات جنت کی سرزمین پر تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا جو امتی خالصتاً میری رضا کے لیے بے ریا ہو کر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، میں اسے جنت کی چاروں نہریں عطا فرماؤں گا. میں اسے جنت کی چاروں نہریں عطا فرما دوں گا. اور یہ چاروں نہریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فیضان ہے. ایک مرتبہ جب کوئی طالب پڑھنے کے لیے استاد کے پاس جاتا ہے اور استاد اسے پہلا سبق پڑھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، استاد اسے پہلا سبق پڑھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس پہلے سبق کا فیض یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا شاگرد اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، پڑھانے والا استاد اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. اور جن والدین نے اس بیٹے کو جنم دیا ہوتا ہے،
بسم اللہ بیٹے نے پڑھی اور اللہ تعالیٰ بخشش اس کے والدین کی بھی کر دیتا ہے. 4 فرد بخشے گئے پہلی دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے. تو جب استاد سے پڑھا پھر یاد کرنے کے لیے تکرار سے پڑھا، بار بار پڑھا، اور پھر یاد کر لینے کے بعد بندہ خدا کی بارگاہ میں آ گیا. خدا کی بارگاہ میں آ کر نماز کی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اندازہ خود کریں کہ جب پہلے دن استاد سے پڑھا تھا 4 بندوں کی بخشش تو تب ہو گئی تھی، اب جب خدا کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہے اب کتنا فیض ملے گا، اب خدا کی بارگاہ سے کتنی خیرات ملے گی. تو نمازی جب نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی قربتوں کا سفر کرتے ہوئے بسم اللہ تک پہنچتا ہے تو استاد کی بھی بخشش کروا لیتا ہے، والدین کی بھی بخشش کروا لیتا ہے. جب بسم اللہ تک پہنچتا ہے پتہ یہ چلا کہ اگر تم اپنے والدین کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، اگر والدین پر احسان کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے والدین کی بخشش کا مژدہ بارگاہ ربوبیت سے لینا چاہتے ہو تو پھر سارے کام چھوڑو اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے. ابھی آگے چل کر کیا کچھ ملے گا یہ تو اگلی باتیں ہیں. جب نمازی جو طہارت سے چلا تھا اور سفر کرتے کرتے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں بسم اللہ شریف تک پہنچا تو بسم اللہ پڑھنے کے انعام میں اب چونکہ بسم اللہ شریف نماز کا جز ہے، نماز کا حصہ ہے، نماز میں نمازی بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو جتنی فضیلتیں بسم اللہ کی ہیں وہ ساری کی ساری نماز کا ایک حصہ ہے، کیونکہ نماز میں بسم اللہ بھی ہے اور بسم اللہ کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. تو 10,000 گناہوں کی معافی، 10,000 نیکیاں، 10,000 درجوں کی بلندی، والدین کی بخشش، جنت کی 4 نہریں اور 4 کتابوں 104 صحیفوں کو پڑھ لینے کا ثواب، اللہ رب العزت کے 3,000 نام سے اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب، یہ سارے کی ساری اجر یہ نمازی کو اس وقت تک مل چکتا ہے جب تک کہ وہ بسم اللہ تک پہنچتا ہے، جب تک کہ وہ، اور بقیہ نماز ابھی ساری رہتی ہے. اب دینے والا آگے سٹیپ بائی سٹیپ کیا کچھ دیتا ہے اس کا اندازہ آپ کر لیں کہ نماز میں کیا کچھ ہے، نماز میں کیا کچھ ہے. ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمتیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں پیچھے پڑی ہیں. ان کا ذکر انشاءاللہ العزیز آئندہ ہوگا. یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہو اور پھر حضرت بشر حافی کا ذکر نہ ہو تو بات مکمل ہوتی نظر نہیں آتی. حضرت بشر حافی بغداد کا بہت بڑا ولی اور ان کو ولی بنانے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. وہ تو شرابی تھے، انہیں تو اپنے نشے سے فرصت نہ تھی، لیکن ایک روز جو دیکھا کہ زمین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بر دیکھا تو دل تڑپ اٹھا. نشے کے عالم میں ہی کاغذ کو پکڑا، صاف کیا اور جو اس پر گرد و غبار اٹی ہوئی تھی، جو بھی رطوبتیں غلاظتیں لگی ہوئی تھیں وہ اپنے بدن پہ رکھی اور کہیں مولا میں ناپاک ہوں، یہ گندگیاں میرے لائق ہیں، تیرا نام تو پاک ہے، تیرا نام پاک ہے. صاف کیا، خوشبو لگائی، اونچی جگہ پر ادب کے ساتھ رکھ دیا. تو انہوں نے بسم اللہ کی تعظیم کی تو اللہ رب العزت نے بشر حافی کو شرابی سے برگزیدہ ولی بنا دیا. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب بغداد کی ان گلیوں اور بازاروں میں جہاں بشر حافی نے گزرنا ہوتا تھا اس گلی اور بازار میں کوئی جانور بھی نجاست نہیں کرتا تھا، کوئی جانور پیشاب نہیں کرتا تھا. کیوں نہیں کرتا تھا؟ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ یہاں سے بشر حافی نے، اللہ کے دوست نے گزرنا، اللہ کے دوست نے یہاں سے فرمایا تو نے میرے نام کی عزت کی، ہم نے تیرے نام کو 4 چاند لگا دیے.
تو حضرت بشر حافی وہ اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں کہ جن کو ولی بنانے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو میرے دوستو، آؤ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو پکا نمازی بنا لیں اور اپنی عادت بنا لیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ ہر کام سے پہلے بولیے، گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں جاتے ہوئے، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لباس اتارتے ہوئے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جوتا پہنے، تیل لگائیں، سرما لگائیں، مسواک کریں، وضو کریں، جو کام بھی کریں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس سے پہلے بہت بڑے فضیلت کی بات جس کو ہم نے ترک کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فیضان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔